اور یار یہ تو آپ لوگوں نے پچھلے ٹیسٹ میچ کی اسکرپٹ پھر سے چلا دی ہے. جے شاہ کوئی 30-35 روپے دے دیتے, وہ کوئی چنگی بھلی اسکرپٹ لکھ دیتا, وہ ٹیسٹ میچ دیکھنے کا تو مزہ آتا. خیر اینی ویز, ویلکم بیک ٹو انسائڈ ایج. شروع سے چلتے ہیں. آج کے دن کا شروعات ہوئی, پاکستان کے 9 پہ 2 آؤٹ تھے, اور پھر سے سائم ایوب اور شان مسعود نے ایک ڈیسنٹ انف پارٹنرشپ کی. اچھا کھیل رہے تھے دونوں. شان واز تھوڑا اگریسو کھیل رہا تھا, ہی واز دا اگریسر, وائل سائم درمیان میں ایک دو اس نے تھوڑی شاٹیں ماری, لیکن ہی واز مور آف دا پیشنٹ بیٹسمین یو کوڈ سے. اباؤٹ 50 رنز کی ان دونوں کی پارٹنرشپ ہوئی, اراؤنڈ 50 رنز. اور اس کے بعد پھر سائم ایوب ایگزیکٹ سیم اسی ٹریپ میں یہ پھنسا جو یہ پچھلے ٹیسٹ میچ کی فرسٹ اننگ میں پھنسا تھا. تاسکن احمد نے اس کو تھوڑی سی پہلے ایک پیچھے گیند کرائی, جو اس نے کور ڈرائیو کھیلی, لیکن وہ تھوڑی پیچھے تھی تو اٹھی نہیں. اور پھر تاسکن نے سیم ڈیلیوری کرائی, تھوڑی فلر کرائی, اس نے شارٹ کھیلی, اٹھا کے اسٹریٹ انٹو دا ہینڈز آف نجم الحسین شانٹو, اینڈ پاکستان لاسٹ دیئر 3rd وکٹ. اس کے بعد پھر آیا بابر اعظم, اور ویل آتے ساتھ ہی اباؤٹ ہی پلیڈ لائک 5 to 6 ڈیلیوریز. تو اس کا ایک ایسی ایل بی ڈبلیو کی اپیل کی بنگلہ دیش نے, جس پہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ he was a goner, he was plumb, لیکن the umpires disagreed اور اس کو ناٹ آؤٹ دیا. اور خیر بنگلہ دیش نے ریویو بھی لیا تو it was missing the stumps, تو بابر got a lifeline there. ان دونوں کی کوئی 10-15 رن کی پارٹنرشپ ہوئی, تو شان مسعود صاحب یار ایسے اگریشن کا کیا فائدہ ایسے اگریشن کا, جب آپ کو آپ عقل سے نہ کھیلو. یہ ایک میں نے یہ سنی تھی سینگ کہ کرکٹ کے بارے میں, کہ اگریشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر گیند پہ ہی آپ اٹیک کرو, ہر گیند پہ آپ چھکا مارنا شروع کرو, چوکا مارو. اگریشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیچرل گیم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس کے اراؤنڈ آپ اپنی بلڈ کرو. شان کی نیچرل گیم یہی ہے کہ وہ ہی ٹکس اوے بالز, بھاگ کے 2-3 رن. تو وہ جب اٹیمپٹ کرتا ہے نا ٹو گو فار لائک بگ شاٹس لائک کٹس وغیرہ, اور اس کے ڈسمسل سے پہلے بھی کوئی 6-7 دفعہ اس کے بیٹس کے اتنے قریب سے گیندیں گزر رہی تھی when he was trying to cut. اس کا کٹ بہت ویک ہے, وہ ایک تھوڑا سا یوں ایک اسکوئر ڈرائیو کھیلتا ہے, وہ پھر بھی بہتر ہے, لیکن اس کا کٹ بہت ویک ہے. اور پھر وہی کٹ کھیلتے ہوئے اس نے سیدھی کیپر کے ہاتھ میں کیچ دیا. اس کے بعد سعود شکیل آیا, اور اس کے بھی یہی سیم اسکرپٹ فالو ہوئی. آؤٹ سائڈ آف بال دی, اس نے یوں کر کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, یوں کر کے اس طرح کر کے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, آؤٹ سائڈ ایج لگا, اور لائک مائنیوٹس آؤٹ سائڈ ایج, اور اسٹریٹ انٹو دا ہینڈز آف لٹن داس. پتہ نہیں یار ہماری بیٹنگ کو کیا ہو گیا یار, سعود شکیل تک بھی اب انڈر پرفارم کرنا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہمارے مہاراجا صاحب نے دیکھا کہ سارے جلدی جا رہے ہیں, میں اتنے باہر گرمی میں کیوں کھڑا رہوں, وہ اس نے بھی وہی کیا, بغیر کوئی پاؤں ہلائے بیٹ کو بس یوں کیا, کھڑا ہوا ہے بالکل, اس کا پیر 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا, کھڑے ہو کے اس نے یوں کھیلی, ایج اسٹریٹ انٹو the hands of شادمان اسلام ان سلپس, اور ہی از گون اگین. اور ابھی تو آپ شکر ادا کریں کہ رضوان صاحب کا پہلی گیند, لٹرلی پہلی گیند پہ اس کا کیچ, سیم وہی بال, سیم وہی شاٹ, سیم فیلڈر ایز ویل فرسٹ سلپ میں, اینڈ شادمان اسلام ڈراپڈ ہم. وہ تو آپ شکر کریں کہ اس کا کیچ ڈراپ ہوا, ادھر آپ کو کوئی 40 سے 1 رن ملے ہیں, ورنہ تو آپ کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. خیر کوئی شکر ہے, آپ ان دونوں کا تھوڑا شکریہ ادا کریں, رضوان اور سلمان کا, ان دونوں نے تھوڑا کوئی مان رکھا ہے, خاص طور پہ رضوان نے. رضوان ہیز بن ایکسیپشنل ان دس ٹیسٹ سیریز. اس کے حالانکہ میرے یوزلی بہت کرٹیسزمز ہوتے ہیں, لیکن ان دس سیریز ہی ہیز بن ویری گڈ, ہی ہیز پلیڈ ویری ویل. اور لنچ کے بعد دے میڈ اے ڈیسنٹ پارٹنرشپ بوتھ آف دیم بفور رضوان نے پھر گندی شاٹ کھیلی, سلوور مارا اس کو, اس نے فضول میں لیو کرنے والی بال کو
کھیلنے گیا, ڈرائیو کرنے گیا, ایج لگا, اسٹریٹ انٹو دا ہینڈز آف دا فیلڈر, گون. اور اس کے بعد لٹرلی نیکسٹ بال پہ حسن محمود نے اس کا آؤٹ کیا تھا بائی دا وے رضوان کو. لٹرلی نیکسٹ بال حسن محمود گیٹس محمد علی از ویل. پھر آیا ابرار, اور ابرار آتے ساتھ ہی کیا ایسے بھاگتا ہوا ماچو مین کی طرح آیا ہے کہ جی میں بڑی انی مچاؤں گا. گلو پہلے اس کا باؤنڈری لائن کراس کی, پہلے اس کا ایک گلو گرا, پھر دوسرا گلو گرا, پھر ہیلمٹ اس کا ہاتھ سے گرنے لگا تھا. بنگالی دیکھ کے ہنس رہے تھے. ویسے ہی ہماری کوئی عزت تو رہتی نہیں ہے, وہ ادھر اس کی حرکتیں دیکھ کے اور جو تھوڑی بہت عزت بچی تھی وہ بھی گئی. خیر وہ آیا, اس نے 12 گیندیں کھیلی, 2 رن بنائے, فضول میں ہیرو بننے کے چکر میں. لیو کر بھائی یار, جس طرح حسن محمود کھیل رہا تھا, پیچھے گیند ہے تو ڈک کرو, آگے گیند ہے تو بلاک کرو. یہ فضول میں سارے ہیرو بننے کے چکروں میں اس نے یوں کچھ کیا, hands into the hands of the slip and we are 9 down. وہ تو پھر آپ شکر ادا کرو کہ آغا سلمان اور میر حمزہ نے آخری وکٹ پہ کوئی 20-30 رن کیے ہیں تو آپ کا تھوڑا کوئی رسپیکٹیبل ٹوٹل پہنچا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں ہونا تھا. یہی ڈفرنس تھا بٹوین آف دا پارٹنرشپ دیٹ لٹن داس اینڈ حسن محمود ہیڈ, کہ لٹن داس اگر غلطی سے آخری گیند پہ سنگل نہیں بھی لیتا تھا تو حسن محمود اگلا اوور کمفرٹیبلی سروائیو کر لیتا تھا, کیونکہ ہماری بالنگ ڈسپلنڈ ہی نہیں تھی. تو وہ آرام سے بس بلاک کیا یا بہت گیند پیچھے ہوئی تو ڈک کر دی, سمپل. ادھر ہمارے بالرز ہیرو بننے کے چکروں میں شاٹیں مار رہے ہوتے ہیں. خیر آغا سلمان نے کافی اس کو اچھا مینج کیا, اس نے میر حمزہ کو زیادہ گیندیں کھیلنے نہیں تھی, لیکن سیکنڈ لاسٹ اوور آف پاکستان اننگز میں لاسٹ بال پہ ناہید رانا بالڈ آؤٹ سائڈ آف, تو آغا سلمان نے یوں کر کے پوچھنے کی کوشش تو کی, بیٹ لگ بھی گیا لیکن اس پہ وہ سنگل نہیں لے پایا. اور اگلا اوور پھر اب حسن محمود کے سامنے ہی میر حمزہ کو پورا اوور سروائیو کرنا پڑنا تھا. تو پہلی 2-3 گیندیں تو اس نے اچھی سروائیو کر لیں, لیکن آن دا وکٹ ٹیکنگ بال آئی, اس نے یوں کر کے بلاک کرنے کی کوشش کی اور اٹ وینٹ انٹو دا ہینڈز آف دا سلپ کارڈن اینڈ واز کاٹ, ایزیلی کاٹ. تو انیشیل اپیل پہ امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, لیکن مائیکل گف نے آؤٹ نہیں دیا, لیکن کافی اصرار کے بعد اس نے آؤٹ دے ہی دیا. تو میر حمزہ نے ریویو لیا, تو ریویو پہ کافی لائک ٹچ اینڈ گو تھا, آئی وڈ سے. پیڈ اور بیٹ اٹ واز آلموسٹ سائملٹینیس, کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیڈ کو لگ رہی ہے یا بیٹ کو لگ رہی ہے, اور وہ کنکلوزیو ایویڈنس بھی نہیں تھا. تو اوور ٹرن نہیں ہوا اینڈ پاکستان گیو بنگلہ دیش ٹوٹل آف 185 ٹو چیس. خیر پھر پاکستان کی بالنگ شروع ہوئی, تو بالنگ سے پہلے نا پتہ نہیں مجھے کیوں امید چڑھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج ہماری بالنگ شاید مان رکھ لے. پہلا اوور میر حمزہ نے کرایا, بڑا اچھا اوور کرایا, 1 رن کھایا. اور دوسرے اوور میں خرم شہزاد آیا, تو خرم شہزاد کو انہوں نے ادھر سے شروع کیا جہاں پہ پچھلی اننگ میں ختم کیا تھا. بیچارے کو آتے ساتھ ہی پہلے اوور میں اس کو 11 رن مار دی, اور پھر میر حمزہ کو بھی 2-3 چوکے پڑے, خرم شہزاد کو بھی پڑے. تو ایٹ ٹی ان کے 6 اوور میں 37 تھے. اور یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس ای ایس پی این کرکٹ انفو پہ نا میں ساتھ ساتھ فالو کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید کوئی اپڈیٹس ہو رہی ہوں یا کوئی چیز ہو تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے نا. تو ادھر ایک بھائی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ جب بنگلہ دیش بالنگ کرا رہا ہوتا ہے اور پاکستان بالنگ کرا رہا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے 2 ڈفرینٹ پچز یوز ہو رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ دس پچ از ریوارڈنگ ڈسپلنڈ اینڈ کنسسٹنٹ لائن اینڈ لینتھ والی بالنگ, جو بنگلہ دیش ہیز پرفیکٹڈ اینڈ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ. پاکستان از ناٹ بالنگ ڈسپلنڈ. تو میں نے سوچا, تو میں نے کہا دل میں سوچا کہ بالکل اس نے صحیح بات کی ہے, کیونکہ آپ بنگلہ دیش کی بالنگ دیکھیں نا تو وہ بالکل نا پاکستان کو نا کریس میں نا انہیں ٹریپ کیا ہوا تھا, یعنی بار بار بس یا باڈی پہ یا باہر بال دی ان ہوپس آف لیورنگ پاکستانی بیٹسمین انٹو اے شاٹ. تو ان کی یہی تھی, ہماری ایک گیند ادھر جا رہی ہوتی ہے, ایک گیند ادھر جا رہی ہوتی ہے, ایک گیند کیپر کے سر کے اوپر سے ایک گیند بیٹھ جاتی ہے, ہماری لائن لینتھ ہی نہیں ہے.
ختم ہوئی تو ایک ہی اوور ہوا, ابرار نے وہ اوور کرایا, اس میں 5 رن بنے. تو دن کے تو بیڈ لائٹ ہو گئی کیونکہ بادل آ رہے تھے اور بارش بھی ہونے والی تھی. تو ابرار کے اوور کے بعد امپائرز نے کھلاڑیوں کو کہا کہ آپ اپنے اپنے ڈریسنگ رومز میں واپس چلے جائیں, اور دیٹ واز دا اینڈ آف دا ڈے. اس کے بعد کچھ میچ کھیلا نہیں گیا کیونکہ بیڈ لائٹ بھی تھی اور بارش بھی شروع ہو گئی, اور کل بھی کافی امکانات ہیں بارش کے. اور کہتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا, لیکن اللہ کرے بارش ہو ہی جائے, ورنہ برا لگتا ہے یار, کیونکہ بنگلہ دیش ڈیزرو ٹو ون دس ٹیسٹ میچ. سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کوئی نو یوز آف سویٹننگ دا سینٹینس نا, سیدھی سیدھی بات ہے, بنگلہ دیش ڈیزرو ٹو ون دس ٹیسٹ میچ اینڈ دس ٹیسٹ سیریز. دے ہیو بین دا بیٹر ٹیم. ان کی کیپٹنسی, ان کی بالنگ, ان کی بیٹنگ, ان کی فیلڈنگ, ایوری تھنگ ہیز بین بیٹر دین پاکستان. ایسے لگ رہا تھا کہ وی آر بنگلہ دیش اینڈ دے آر پاکستان, اینڈ دس از آل بیکاز وی انڈر ایسٹیمیٹ آر اپوننٹس ایوری سنگل ٹائم. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان ڈز بیٹر اگینسٹ بگر ٹیمز کیونکہ ہم ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. دوسری خبر ایک جو آ رہی ہے اور جو ایک کافی پریشان کرنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ نیوز آؤٹ لیٹس اور سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیل رہی ہے کہ اپیرنٹلی شہین شاہ آفریدی اور شان مسعود کے درمیان تو میں ہوئی ہے, اور ان کی کوئی آلٹرکیشن بھی ہوئی ہے. اور میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ نہیں ہوا ہوگا, لیکن میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ آئی کین 110% سی دس ہیپننگ, کیونکہ شہین شاہ آفریدی کی تھوڑی ایگو بھی انفلیٹ ہوئی ہے بیکاز آف وٹ ایور ریزنس, اور شان مسعود از اے کیپٹن ہو از سنکنگ رائٹ ناؤ. تو وہ تھوڑا شاید, اب دس از آل ہیئر سے فرام ہیئر آن, کہ وہ شاید ہی واز complaining about شہین شاہ آفریدیز لیک لسٹر بالنگ, اور شہین شاہ آفریدی کوئی اچھا نہیں لگا ہوگا تو اس نے کمپلین کرنا شروع کر دیا ہو. اور یہ جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں نا, دس از آل مائی اون تھاٹس, اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ صرف میری رائے ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ I'm not going to name them, a certain group of players in this team have banded together کہ ہم گندی گندی پرفارمنسز دیتے ہیں تاکہ ہم ٹیسٹ میچ ہارے ہیں. ویسے بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ہماری کوئی اتنی خاص پوزیشن تو آنی نہیں ہے, تاکہ شان مسعود کیپٹنسی سے ہٹے, کیونکہ جس طرح ہماری پرفارمنسز ہیں I believe there is something far more sinister happening in the background. This is not as simple as just bad performances. لیکن this is all hearsay on my part. I have no evidence or proof to back it up. لیکن یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیے گا جو میں نے باتیں کہی ہیں. محسن نقوی صاحب ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ میں سرجری کروں گا, میں ٹیم کی سرجری کروں گا. بھائی صاحب کب سرجری کرو گے؟ وونڈ انفیکٹ ہو کے اس کے اندر سے اب کیڑے نکل رہے ہیں. سرجری کر لو, بندہ مر جائے گا. پتہ نہیں یار یہ اس کی سرجری کہاں گئی. اس نے ہر بہانہ استعمال کر لیا ہے آف ناٹ ڈوئنگ دا سرجری. یار جسٹ ڈو اٹ, گیٹ آن ود اٹ. ہمارا ٹائم نہ ضائع کرو, اپنا ٹائم ضائع نہ کرو, ملک کا ٹائم نہ ضائع کرو. ڈو دا سرجری. آپ اتنے نعرے مارتے ہو کہ آپ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹو پرسن ہو. پنڈی اسٹیڈیم کے آپ حالات دیکھ لو. 1970s 1980s میں میرے فادر کے زمانے میں جب کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ ہوتے تھے نا, تو ٹینٹ لگا دیے جاتے تھے کہ جو تماشائی آئیں ان کو گرمی نہ لگے. اب یہ حالات ہوتے ہیں کہ تماشائی اوپن ایئر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساون کا مہینہ ہے, اتنی گرمی ہے باہر, اور وہ اپنے اگر کوئی امبریلا لائیں تو ٹھیک, ورنہ انہوں نے چیروں سے ایک نا فورٹ سی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں دھوپ نہ لگے. خیر آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, آگے شیئر کریں, کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک دیں, اور میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ.